میں جا رہا ہوں ابا جی، شہروز اڑتا ہوا بولا۔ بیٹھے رہو یہیں، جب تک سب نہیں جائیں گے تم کہیں نہیں جاؤ گے، وہ گھور کر بولے۔ وہ کچھ کہتا کہ انعام صاحب نے بیٹے کو پکڑ کے بٹھا لیا۔ بہت ہو گئی ہے شہروز، ان لوگوں کی پیش قدمی کو اہمیت دو، بڑے دل والے لوگ ہیں۔ کیسے دارا تمہاری اس دن کی بدتمیزی کو بلائے تمہیں عزت دے رہا ہے، جتنی مرضی عزت دے دے، میں اس کی بہن کو کسی صورت نہیں لے کر جاؤں گا، بھلے آپ لوگ جو مرضی کریں۔ وہ بھڑک کر دوبارہ کر بولا، تبھی دارا اندر آیا تھا، وہ سب سن چکا تھا۔ اس نے شہروز کی جانب دیکھا، بس چلتا تو اس وقت یہیں اسے دھکے دے کر نکال دیتا، مگر خاموشی سے وہ اندر آیا۔ آئیں آپ لوگ کھانا کھا لیں، اس نے کہا۔ فائق اس کی کافی ہیلپ کر رہا تھا۔ ابا جی سر ہلا کے اٹھے۔ بھئی ہماری بہو کہاں ہے؟ وہ تو ملی ہی نہیں، ابا جی مسکرا کے بولے اور اس طرف آگے جہاں سب خواتین تھیں۔ گلابوں کی مہک سے وہ جگہ مہکی مہکی تھی۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے ارتاش کی نظروں نے سہائے کو ڈھونڈا تھا۔ وہ بہارے کے ساتھ کھڑی تھی۔ ابا جی اور نشرہ بھابھی کو گلے ملتے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ ارتاش اس کی جانب دیکھ کر مدھم سا مسکرایا اور جلدی سے موبائل نکال کر اس کے نمبر پہ میسج کیا۔ تم آخر اتنی حسین کیوں ہو؟ اس نے کافی سارے ایموجیز کے ساتھ اس کو میسج سینڈ کیا، جبکہ فوراً سہائے نے رپلائی بھی کیا، اور چہرے پہ کھلنے والا گلال بتا رہا تھا کہ وہ اس کی تعریف کی منتظر ہی تو تھی۔ اس نے جواب نہیں دیا، مگر ارتاش اس پر سے نگاہ نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس محفل کی طرح وہ بھی کوئی پرنور حور لگ رہی تھی، جس میں حیا کے رنگ بے حد حسین تھے۔ وہ اس کی زندگی کا وہ جز تھی جسے اس نے ہر اختلاف کے ساتھ چاہا تھا، اور وہ اسے آخری سانس تک چاہنا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنی محبت کا احساس ہر لمحے کے ساتھ کرانا چاہتا تھا، مگر فرزانہ کے لیے اس کے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک بدتمیز خاتون تھی جس کو اس کی ماں نے صرف لڑنا جھگڑنا آتا تھا۔ اب کچھ دنوں سے ہی وہ چپ تھی۔ دوسری طرف معاذ بالکل اکتا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ نشرہ بھابھی کے لیے تو سب کے دلوں میں نرمی تھی، اور ان کی نرمی اور تربیت کی معصومیت کی وجہ سے ہی تو سب انہیں چاہتے تھے۔ بھابھی پر سے نگاہ پڑی تو اپنی بہنوں کے ساتھ کھڑی اپنی بیوی پر گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ چونکا تھا۔ اس کی بالکل توجہ نہیں تھی اس پر، حالانکہ وہ ایک عام اور اتنی غریب طبقے سے تھی کہ ماں سمجھتا تھا کہ بیٹھے بٹھائے اس کی قسمت کھل گئی، اور یہاں وہ معاذ پر بالکل توجہ نہیں دے رہی تھی۔ وہ بہارے سے سب کے بارے میں پوچھ رہی تھی، ہلکی ہلکی آواز میں معاذ کو سنائی دے رہی تھی، اور اس نے اپنے چہرے پہ آئی بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا، اور بے ساختہ ہی نگاہ معاذ کی نگاہ سے جا ملی جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ورشا نے جلدی سے نگاہ پھیر لی۔ معاذ کو یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی، تبھی اس نے بھی نگاہ گھما لی۔ اب وہ اتنی بھی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی کہ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہتا، اور وہ اتنی سی لڑکی کیسے اسے رویہ دے سکتی تھی؟ اسے بالکل ہضم نہیں ہوئی یہ بات۔ جبھی چہرے پر سختی سجا لی، جبکہ ورشا نے سر پہ دوپٹہ کھینچ لیا۔ ابا جی نشرہ کو پیار کر رہے تھے۔ شہروز سب سے آخر میں کھڑا تھا۔ سب ہی تھے، اگر یہ بانس نہ ہوتی تو ضرور وہ ایک مکمل فیملی تھی، مگر نہ ہی شہروز کی تربیت میں کوئی ڈھیلاؤ تھا اور نہ ہی کوئی نرمی۔ وہ کھڑا رہا۔ دارا نے وہاں بڑا دسترخوان لگوا دیا تھا ملازموں سے، اور اس نے وہاں کھانے کا سامان اور ہر چیز رکھی۔ ابا جی آپ لوگ بیٹھیں، نشرہ نے کہا۔ ہاں بھائی کیوں نہیں، چلو آؤ تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، ابا جی نے کہا۔ میں دارا کی ہیلپ کر دوں، نشرہ نے مسکرا کر کہا۔ نہیں نشرہ تم بیٹھو، میں دیکھتی ہوں، امی نے کہا تو نشرہ ایک نظر ماں کو دیکھ کر بیٹھ گئی۔
جبکہ ابا جی نے شہروز کے ساتھ اسے بٹھا دیا۔ شہروز نے ناگواری سے پہلو بدلا، جبکہ نشرہ اس کی ناگواری پر غمزدہ سی رہ گئی۔ وہ اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہا تھا اور نہ ہی نشرہ کی طرف اس نے نگاہ اٹھائی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھا تھا۔ امی سب کو کھانے کا کہہ رہی تھیں۔ دارا بھی کھڑا تھا ان سب کے لیے، جبکہ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر وہ خود میں عجیب بے بسی محسوس کر رہا تھا، اور یہی وجہ تھی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے اندر ان لوگوں کے لیے آگ بھڑکنے لگی تھی۔ شہروز بھائی آپ بھی لیں، دارا بولا۔ ہاں ہاں نشرہ بیٹا، دو شہروز کو، ابا جی نے کہا۔ نہیں ضرورت نہیں، میں خود لے لوں گا، اس نے بنا نشرہ کی طرف دیکھے انکار کر دیا۔ میں دیتی ہوں، امی بھی آگے بڑھی۔ دارا کا بس نہیں چلا اس آدمی کے منہ پر یہاں پڑی ہر چیز دے مارے۔ وہ کچھ فاصلے پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ یہ مزید آؤ بھگت نہیں ہو رہی تھی اس سے۔ امی زبردستی کتنی منٹوں کے بعد اسے کھانے پر مجبور کر رہی تھیں، اور وہ اس کی بہن کو ایسے ڈیگریڈ کر رہا تھا جیسے وہ کوئی فالتو چیز ہو، اور وہ اس کے پہلو میں کیسے سہمی بیٹھی تھی۔ وہ صرف وقت کے پلٹنے کے انتظار میں تھا۔ دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ دارا بیٹے آپ بھی کھاؤ، انعام صاحب بولے۔ جی نہیں بہت شکریہ، آپ لوگ کھائیں، وہ کڑوے تیوروں سے بولا تو امی نے سختی سے گھورا۔ انعام صاحب خاموش ہو گئے۔ دارا نے ان لوگوں کی طرف سے نگاہ ہی ہٹا لی۔ جتنا وہ ان سب کو دیکھتا اتنا بد اخلاقی پر اترتا، اور یہ بات اس کی ماں کو اور بہن کو گوارا نہیں تھی۔ اس نے نگاہ پھیری تو سامنے ہنستی ہوئی بہارے پر چلی گئی۔ بہارے تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اسے آواز سنائی دی۔ یہ آواز بلال کی تھی۔ اس نے بلال کی جانب دیکھا جو اس نوابزادی کو کھانا نکال کے دے رہا تھا۔ چندا پہلے کھانا کھاؤ پھر ہنسی مذاق کرنا، وہ بہت محبت سے بولا تھا، جبکہ وہ اس کی بات مان کر اب کھانے لگی تھی۔ دارا وہاں سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی اس نے سگریٹ جلا کر لبوں سے لگا لیا۔ ان لوگوں کو برداشت کرنا اس کے اعصاب کا امتحان تھا۔ ابھی آدھی سگریٹ بھی نہیں پی تھی کہ اندر سے کوئی دوڑتا ہوا باہر آیا اور سیدھا اس کی پشت سے ٹکرایا تھا۔ پھولوں کی ہلکی ہلکی مہک سے اسے احساس ہو چکا تھا کہ کون ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہی سرخ لبوں والی لڑکی تھی جو اس محفل میں اس کی توجہ ایسے کھینچ رہی تھی جیسے مقناطیس ہو۔ بہاریں سٹپٹا کر دور ہوئی۔ آنکھوں کا استعمال منع نہیں ہے۔ اس نے سگریٹ کا دھواں ناک کے نتھوں سے آزاد کیا اور بولا، میرے پاس آنکھیں ہیں، آپ بھی جن کی طرح بیچ میں کھڑے ہیں۔ وہ سنبھل کر اپنے بال ٹھیک کرتی بولی، ویسے اتنی تیاری کا مقصد یہ فقط ایک میلاد تھی جس میں غریبوں کو کھانا کھلانا تھا۔ اس نے طنز کھینچ کر مارا تھا، جبکہ اس ہاتھ سے جس میں سگریٹ 2 انگلیوں میں پھنسائی ہوئی تھی اس نے بنا چھوئے ہی اسے چھوا تھا۔ بہاریں آنکھیں پھاڑے اس سے دور ہوئی۔ آپ کتنے بدتمیز انسان ہیں، ہم غریب ہیں جو آپ نے اس طرح کہا۔ دارا شانے اچکا گیا جسے پرواہ نہ ہو۔ کیا مطلب ہے اس حرکت کا؟ کوئی حرکت نہیں کی۔ تب مس بہار فوارے آپ تڑپ رہی ہیں، جس دن کر دی اس دن کا سوچنے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ بہارے کے تو سر پہ جا کر لگی تھی۔ وہ اس کے نام کا مذاق اڑا رہا تھا۔ آپ میں وہ اس کے چہرے کے قریب آیا، بے حد بیکار اور نہایت ہی بدتمیز، بد اخلاق، اور وہ سر ہلا کے مزید جاننے کا خواہش مند تھا۔ کتنا سچا انسان ہوں، اس نے کہا۔ بکواس، جھوٹے، وہ گھور کر بولی۔ ریل، اور اس جھوٹے بکواس، بیکار، بدتمیز کے اتنے نزدیک کھڑی مس فوارے آپ کب سے باتیں کی جا رہی ہیں؟ ذرا آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں؟ وہ ایک آنکھ دبا کر بولا۔ بہاریں سرخ پڑ گئی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔
اس کی بے شرمی پر وہ نفی میں سر ہلاتی دور ہوئی، جبکہ دارا کے چہرے پر طنزیہ مسکان تھی۔ تبھی پیچھے سے بلال آ گیا اور وہ اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ بارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دارا نے بنا کسی رسپانس کے منہ موڑ لیا۔ کچھ نہیں، بھیگے لہجے پر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹ کے بارے کی جانب دیکھا۔ تو تم کیوں رو رہی ہو؟ بلال بے چینی سے اس کو دیکھنے لگا۔ وہ میرے پاؤں پر چوٹ لگ گئی تھی شاید، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ ارے، وہ مسکرا دیا۔ چلو اندر، میں دیکھتا ہوں، اس نے کہا اور ایک نظر دارا پر ڈال کر اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے گیا۔ دارا نے گہرا سانس بھرا۔ میرے ساتھ اتنی نزاکت نہیں چلے گی۔ اس نے سگریٹ پھینک کر سوچا اور ملازموں کی جانب آ گیا، جنہیں اب پیسے دے کر وہ فارغ کرنے والا تھا۔ نشرہ ایک نگاہ اس پر ڈالتی اور پھر نگاہ جھکا لیتی، جس نے ایک نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ اس وقت سب ہی لاؤنج میں بیٹھے تھے، آرام سے گوشت گپیاں کر رہے تھے۔ دارا کو یہ لوگ اسی لیے سخت زہر لگتے تھے کہ ان کے نزدیک کوئی بات بڑی بات نہیں تھی۔ بہن تو اس کی تھی جو ان کے بیکار بیٹے کے لیے جان دے رہی تھی۔ وہ دروازے میں ہی کھڑا ان سب کو دیکھ رہا تھا، اور اس نازک سی لڑکی کو بھی جو خاموشی سے ان لوگوں کے بیچ بیٹھی اداس اداس سی تھی۔ اس نے نگاہ پھیر لی۔ وہ خوبصورت تھی اور اس کی خوبصورتی دارا کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا وہ اس کے عشق میں پاگل ہو رہا تھا۔ شہروز کا فون بجنے لگا تھا تو وہ اس سے پہلے فون اٹھاتا کہ نشرہ، جو امی سے چائے لے رہی تھی، اس کا ہاتھ شہروز کے فون پہ لگا اور فون نیچے گر گیا۔ تمہارے پاس آنکھیں ہیں یا اندھی ہو گئی ہو؟ اچانک وہ نہایت بدتمیزی سے بولا۔ ایک دم چاروں طرف میں سناٹا چھا گیا۔ سوری، وہ میرا ہاتھ غلطی سے لگ گیا۔ نشرہ شرمندہ ہو گئی سب کے سامنے۔ وہ بولا بھی تو کیسے؟ اٹھا کر دو، وہ بھڑکتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے نشرہ جھکتی یا پھر وہاں بیٹھا کوئی بھی شخص بولتا، دارا آگے بڑھا اور اپنی بہن کے جھکنے سے پہلے ہی اس نے شہروز کے قدموں میں سے موبائل اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شہروز نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ تم سے نہیں کہا، میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے۔ بہتر ہوگا یہاں سے چلے جائیں، کبھی میں آپ کی عزت میں اضافہ کر دوں۔ وہ سرخ نظروں میں اشتعال لیے بولا تھا۔ دارا، امی تو اس کی بدتمیزی پر حیران ہو گئی، جس کے لیے یہ سب کیا تھا اسے ہی وہ باتیں سنا رہا تھا۔ میں یہاں شوق سے آیا بھی نہیں ہوں دارا صاحب، اور یہ جو تمہارا رویہ ہے نا، اپنی بہن کو ساری زندگی اپنے ہی پلوں سے باندھ کر بٹھا لینا۔ پھر وہ اسے دھکیل کر دور ہٹا۔ دارا، نشرہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ دارا کے لیے یہ آنسو زنجیر تھے۔ وہ دانت پر دانت چڑھائے بہن کو دیکھنے لگا، جیسے ضبط کے آخری مراحل میں ہو۔ شہروز وہاں سے جانے لگا تھا۔ سب سن کھڑے تھے، کسی نے شہروز کو نہیں روکا۔ تبھی امی آگے بڑھی۔ شہروز بیٹے، معافی چاہتی ہوں اس کی طرف سے، آپ خفا مت ہوں۔ آپ کے بیٹے میں اتنا گھمنڈ ہے، وہ کیوں نہیں مانگتا معافی؟ وہ غصے سے چیخا۔ شہروز، انعام صاحب بھی بالآخر بولے۔ بس ڈیڈ، یہ سراسر میرا معاملہ ہے، کیونکہ یہ لڑکی میری بیوی ہے اور یہ میرا سسرال ہے۔ آپ لوگ بیچ میں مت ہی بولیں تو بہتر ہے۔ اس نے باپ کو بھی سنا دی۔ اپنی مرضی سے سسرال پہ حق جما رہا تھا، اور ویسے اس کا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ غصہ مت ہوں، میں معافی مانگتی ہوں، وہ مجھ سے غلطی سے لگ گیا۔ آپ کے سیل فون پر ہاتھ۔ نشرہ نے خود ہی ہمت کر کے بولنا چاہا۔ چپ، وہ انگلی اٹھا کر آنکھیں نکالتا اس پر تو ایسے بولتا تھا جیسے وہ اس کی بیوی نہیں
کوئی زر خرید ہو۔ دارا چپ چاپ کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ شہروز تماشا بند کرو، ابا جی غصے سے بھڑکتے ہوئے بولے۔ اچھے بھلے ماحول کو خراب کر دیا تھا اس نے۔ میں نے کہا ہے آپ سب سے کسی کا کوئی معاملہ نہیں ہے اس میں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس لڑکی کا گھر بساؤں تو میرے معاملات میں عمل دخل مت دینا، وہ بولا۔ نشرہ نے دارا کی طرف دیکھا۔ یہ ناجائز تھا۔ اس کا بھائی اتنا بڑا بیوروکریٹ جو اس کے لیے سب کچھ کر رہا تھا آج بے مقصد بنا قصور کے سب کے سامنے معافی مانگتا۔ کیا ہوا؟ لگ گیا زبان کو تالا مسٹر دارا سکندر؟ یہ رہی تمہاری بہن، اپنے پاس سنبھال کر رکھو، کبھی گم نہ ہو جائے۔ وہ بخوبی جانتا تھا کبھی وہ جھک کر معافی نہیں مانگے گا۔ تبھی نشرہ کو اس کی جانب دھکیل کر وہ وہاں سے نکلنے لگا کہ امی دارا کی جانب آئی۔ معافی مانگو بہنوئی سے اپنے، وہ بیٹے سے بولی۔ یہ غلط ہے، آپ ایسا نہیں کہیں آنٹی، بالکل غلط ہے۔ یہ شہروز بھائی جان پوچھ کر یہ حرکت کر رہے ہیں۔ فائق سے مزید برداشت نہیں ہوا تو بولا، جبکہ ارتاش ماس بھی اسی حق میں تھے۔ بلال البتہ خاموش تھا۔ نہیں بیٹا، بھائیوں کو بہنوں کو بسانے کے لیے سب کرنا پڑتا ہے۔ دارا میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں؟ دارا آگے بڑھا اور شہروز کے پاس آ گیا۔ شہروز اپنی جگہ کھڑا تھا، لبوں پر طنزیہ مسکان تھی۔ نشرہ کا بس نہیں چلا، روک دے اپنے بھائی کو، مگر وہ ایسا نہیں کر سکی۔ وہ خود غرض ہو گئی تھی، اس وقت بے حد خود غرض۔ مجھے معاف کر دیں، آپ میرے لیے عزت کی جگہ ہیں، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ دارا بولا۔ وہاں کچھ لوگ تھے جن کی آنکھیں شہروز کی اس حرکت پر بھیگ گئی تھیں، جبکہ کچھ مطمئن تھے، اور ان مطمئن لوگوں میں بہاریں تھیں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ بلال کی بھی یہی صورتحال تھی، جبکہ باقی سب البتہ بے حد غمزدہ تھے۔ تمہیں اس کی ضرورت ہے صالح صاحب، بہت ضرورت ہے کہ تم خیال میں رہو اپنے اور میرے تعلق کو۔ اس کا شانہ تھپ تھپا کر وہ بنا مزید بولے وہاں سے نکل گیا، اور اس کی بہن وہیں رہ گئی، اور باقی سب بھی بت بنے کھڑے تھے۔ دارا نے ایک لمحے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو بے حد نارمل کرنا چاہا، ورنہ بس اسے اتنا ہی لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ اس کی نگاہ مسکراتی ہوئی بہارے سے جا ملی، جس نے آنکھ سے ایسا اشارہ کیا کہ شاید شہروز کے رویے نے اس کے اندر الاؤ نہیں جلائے تھے جتنا بہارے نے جلا دیے تھے۔ سرخ ابلتی ہوئی آنکھوں نے برداشت کی کئی منزلیں طے کیں، اور وہاں سے باہر نکلنے والی دوسری بہاریں ہی تھی، پھر بلال، جبکہ باقی سب زمین میں گھڑنے کو تھے۔ دارا کسی سے کچھ نہیں بولا تھا۔ نشرہ کی سسکیوں کی آواز پورے لانچ میں تھی، جبکہ ابا جی آگے بڑھے۔ نشرہ کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ اس نے جھٹکا کھا کر سر اٹھایا۔ اس کی ماں اور بہن کی وجہ سے وہ ایک لفظ نہیں بول سکتا تھا، ورنہ شاید آج وہ ان لوگوں کا کچھ نہیں چھوڑتا۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ جی اگر نہیں، آپ کا پوتا خود آئے گا لینے تو زیادہ مناسب لگے گا، وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا، اور امی کے الفاظ لبوں میں ہی رہ گئے، جبکہ ابا جی نے سر ہلایا۔ تم حق پر ہو، ہم کل ہی اپنی امانت تم سے لینے آئیں گے، پوری عزت کے ساتھ۔ انہوں نے حتمی فیصلہ کر لیا تھا، وہ اس سے زیادہ ان لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ دارا نے سر ہلا دیا، اور رفتہ رفتہ وہ سب وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ البتہ فائق وہیں رک گیا تھا۔ دارا، میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، ہم کل ملیں گے۔ دارا نے اسے بھی نارملی کہا تھا، پلیز ٹیک اٹ ایزی۔
فائق اس سے بغل گیر ہوا اور وہاں سے سب چلے گئے۔ امی اور اشرا کی جانب اس نے نہیں دیکھا تھا۔ 2 ملازم جو اس نے روک لیے تھے، ان سے اس نے سارا گھر اور وہ جگہ صاف کرائی۔ اس کی ماں بہن کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھا جو کہتی۔ وہ سب کرا کر وہ بنا کچھ کھائے وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ اس رات نشرہ اور امی اپنی اپنی جگہ خوب روئی تھیں۔ یہ کیا کر کے آئے ہو تم وہاں؟ ابا جی کی دھاڑ پر شہروز مسکرا دیا۔ سسرال ہے ابا جی میری مرضی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ شہروز بس کرو، کہیں تمہیں بھاری نقصان نہ ہو۔ اس ہردرمی کا انعام صاحب بھی بولے، جتنا میرا نقصان ہونا تھا آپ سب نے کیا ہے، لوگوں کو بھی احساس ہونا چاہیے زبردستی شادیوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ چیخا کہ پہلی بار رابعہ آگے بڑھی اور بیٹے کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مار دیا۔